ایک کنسنسس ہے سب کا کہ حکومت کے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے. حکومت اگر ٹیکس کرنا چاہے تو جن ایریاز پہ ٹیکس کرنا چاہے کر سکتی ہے. پورا ڈیٹا موجود ہے. ول چاہیے, انفورسمنٹ چاہیے, ریٹیلرز پر بھی چاہے تو حکومت کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت دباؤ آئے گا اور شٹر ڈاؤن ہو جائے گا اور حکومت بلیک میل ہو جائے گی. پولیٹیکل ول اس وقت حکومت کو چاہیے. اور اس سب کے درمیان خبر آئی ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے. تو ہم امید کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے اور جو انفورسمنٹ ہے اس میں کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. یہ بریکنگ نیوز ہے. اس قسم کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. اس کے کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے, اس پہ بھی ہم آگے جا کے جو بلیٹنز ہیں اس میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. پینل ہمارے پاس موجود ہے. محمد ناصر صاحب, ظاہر کرنٹ اکاؤنٹ سب سے بڑا مسئلہ, ایکسپورٹ پرابلم ہے ہمارے پاس. جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی امپورٹ بیسڈ ہے, بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. انرجی ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو جب بھی تھوڑی سی گروتھ آتی ہے ہم واپس اسی سائیکل میں آ جاتے ہیں. سرپلس کو ہم سیلیبریٹ ضرور کر رہے ہیں جو کہ مارچ کے مہینے میں آیا ہے, مگر کاسٹ کیا ہے اس سرپلس کی؟ امپورٹ کمپریشن ہے. ریمیٹنس ضرور بہتر ہے مگر امپورٹ کو ہم نے کمپریس کیا ہوا ہے, گروتھ پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے. کیسے نکلے سائیکل اس میں؟ شاہزیب تھینک یو. آئی تھنک کپل آف تھنگس. ایک تو یہ کہ ہمیں سپلائی چین میں انفیشنسیز دیکھنی ہے. سو ہمارا کافی ساری جو ٹیکسٹائل اور باقی ہیں دیر ایگری بیسڈ, رائٹ. سو اسٹارٹنگ فرام دیر وہاں پہ ہماری ییلڈس پروڈکٹیوٹی لو ہے. وی نیڈ ٹو کریٹ بیٹر ایفیشنسی جس میں کہ فارمرز کے لیے وی ہیو ٹو پرووائڈ دیم ود دا رائٹ ایگرونومسٹ سپورٹ, سیڈز, فرٹیلائزر, سیڈ ڈیولپمنٹ, تاکہ جو کراپس ہماری ہیں, اب کاٹن آپ دیکھ لیں, وی پرائرٹائز سرٹن کراپس اوور ادرز رائٹ ناؤ. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کیپیبلٹی کہاں آئے گی. فوڈ سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے اور ایکسپورٹ کیپیبلٹی بھی دیکھنی ہے کہ کہاں آئے گی. ایز وی لک ایٹ دی ایکسپورٹس وی ہیو ٹو اسٹارٹ لکنگ ایٹ ویلیو ایڈ. اینڈ بائی ویلیو ایڈ میں اگر آپ کو اگزامپل دوں, جس طرح چاول ہے, آپ 10 کلو کی جو ایک بوری ہے, بیگ جو ہے, وہ بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یو ول گیٹ اے سرٹن پرائز فار اٹ. بٹ اگر آپ یو ایس وغیرہ جائیں تو انکل بینز رائس کے آپ کو پیکٹ ملتے ہیں, وہ مائکرو ویویبل ہیں, ریڈی ٹو ایٹ ہیں. اف یو پیکج اینڈ یو سینڈ دیٹ آؤٹ یو ول میک ایکس ٹائمز مور منی, جو کہ آپ کو پھر ایکسپورٹ کی ویلیو ایڈیشن. میں نے آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دی ہے. ہم لوگ یہاں پہ بہت ساری فارن انویسٹمنٹ, آپ نے بتایا کہ جی لاٹ آف امپورٹ از آلسو ریکوائرڈ فار ایکسپورٹ. سو وی آر ڈوئنگ فار ایگزامپل ہمارا جو آٹوموٹیو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, دیر از اونلی ون مینوفیکچر جس نے کہا ہے کہ جی اگر کہیں آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرنا ہے یہ برانڈ رائٹ ہینڈ ڈرائیو کنٹری میں, زیادہ تر ملک جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ ہیں, اس کی اسمبلی جو ہے وہ انہوں نے اس کے رائٹس نیگوسیشن میں لیے ہیں. سو وی ہیو ٹو گیٹ اسمارٹر ایٹ لکنگ ایٹ ہاؤ ڈو وی انکریز دا ویلیو ایڈیشن آؤٹ. انرجی کاسٹ از اے میجر انپٹ جس میں کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری اینڈ آل انڈسٹریز ایکچولی آر سفرنگ. وی ریئلی نیڈ ٹو لک ایٹ how do we utilize cheaper sources in a compliant manner. So اگر آپ دیکھیں آفٹر رشیا یوکرین conflict, there is a mechanism that is there, but there are countries like India and others that have gone ahead and lowered their cost of energy. So یہ ایک objective I think جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں will of the establishment. And I was at a session where Zaid was there, تو ہم لوگ بات کر رہے تھے about certain things and someone said something very wise. انہوں نے کہا جی adults talking to adults in a transparent manner, nobody minds that. But جب آپ چیزیں کرتے ہیں under the cover and whatever, then it becomes an issue. So I would request کہ will of the state جہاں ہم بات کرتے ہیں, we should also explore how can we lower our cost of energy. اس میں obviously longer term میں تو alternate fuels اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں, but immediate problem statement کو حل کرنے کی ضرورت ہے. Secondly, buyers کی جو preferences ہیں وہ بھی بدل رہی ہیں. So it's no longer about pure cotton. People want certain man-made fabrics as well. So جب ہم export led GDP growth کی بات کریں گے, again sector by sector, industry by industry,
ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واٹ از ریکوائرڈ فار اٹ. اگر آپ سیالکوٹ چلے جائیں تو اب وہاں سے گریفائٹ کے ٹینس ریکٹس, گریفائٹ کی ہاکیز جو ہیں وہ بن کے جا رہی ہیں, you know, which sell for like $1,500 each. But you must allow import of graphite to those industries to make them. So again, یہ ایکو سسٹمز ہمیں دیکھنے پڑیں گے. بہت سارے جو ٹیکسٹائل والے they are now talking about reverse integration as well in value chain, to corporate farming, other things. So I think یہ پورا اگر ہم سیکٹر بائی سیکٹر, انڈسٹری بائی انڈسٹری دیکھیں گے, بیٹھ کے ٹوگیدر ود دا ریگولیٹرز, دا لا میکرز اینڈ دی انڈسٹری ایکسپرٹس. آئی تھنک عارف بھائی آپ اگلے مہینے جا رہے ہیں اور آپ اسلام آباد میں ہی رہیں گے جب تک کہ آپ کے انڈسٹری کے مسئلے حل نہیں ہوتے. سو آئی تھنک دیٹ از دا سولوشن, collaboration between the government, between the experts who are the practitioners, and coming up with, you know, meaningful answers. اور how do we solve them? اور کیونکہ آپ ٹیکسٹائل سے وابستہ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل کی ایک طرف اپنی شکایات ہیں, مگر دوسری طرف ٹیکسٹائل پر تنقید بھی ہے کہ بنگلہ دیش نے ابھی نہیں کہ صرف اس وقت ہم بات کریں, پچھلے 15-20 سالوں میں بہت زیادہ تیزی سے ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی طرف وہ گئے. کاٹن نہیں اگاتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, اور ہم سے بہتر انہوں نے فلرش کیا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹس کو ایکسپلور کیا ہے, اچھے جوائنٹ وینچرز کیے. ہمارا اب زیادہ جو ہے وہ لو ویلیو ایڈڈ آئٹمس کی طرف رہا, ٹرف بھی ملا تو کہتے ہیں کہ جی اسپننگ کی طرف زیادہ گیا. تو یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے کرنٹ اکاؤنٹ کا, کیونکہ ڈائریکٹ ایکسپورٹ سے لنکڈ ہے, ایکسپورٹ ہماری میجر ٹیکسٹائل. دیکھیں جیسے عارف بھائی نے شروع میں ہی کہا تھا, جو اگر آپ 3 بڑے پرابلم دیکھ لیں, وہ آپ کی انرجی ہے, آپ کا وہ ٹیکس ریٹ ہے, اینڈ آپ کا پالیسی ریٹ ہے. دیز آر دا 3 تھنگز جو ڈرائیورز ہوتی ہے پورے اینی بزنس کو رن کرنے کی. بنگلہ دیش از ویری فوکسڈ, وہ ون ٹرک پونی کہتے ہیں نا, وہ پورا ٹیکسٹائل پہ چلتا ہے. پورا ملک یہ نا پرائم منسٹر سے لے کے نیچے, جیسے انہوں نے کہا وہ ایمبولینس بھی جب وہاں وہ ٹیکسٹائل کا وہ کنٹینر موو ہوتا ہے, اٹس گاٹ دیٹ سیم لیول آف کلیئرنس ایز این ایمبولینس. وہ رک ہی نہیں سکتا ہے, پورا ملک اسٹرائک پہ ہوئے مگر وہ پورٹ پہ پہنچ جائے گا کنٹینر. تو اٹس اے ڈفرنٹ وے آف رننگ اٹ. اینڈ اگر آپ کو ایکسپورٹ پہ فوکس ہونا ہے دین بہت فوکس ہونا ہوگا. جب کوریا انیشلی ایکسپورٹ پہ فوکس ہوا تھا, میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں, ان کا جو پرائم منسٹر تھا یا پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, وہ ایوری ویک میٹنگ کرتے تھے ود دا ٹاپ ایکسپورٹ کے وہ آپ کی کمیٹیز فار ہاؤ مینی کنٹینرز ان ویلیو اینڈ ان والیوم آر گوئنگ ایوری ویک. بیکاز اگر آپ یہ کوارٹرلی اگر لیں ایز اے پرائم منسٹر, پھر وہ جنازہ نکل جاتا ہے, وہ اٹس ناٹ پریونٹیو, دیٹس تو دین اٹس گون. وہ آئی مین بندہ مر گیا اور جنازہ نکل رہا ہے. یو نیڈ ٹو میٹ ویکلی ٹو میک آل دا چیکس ہیپن آل دا ٹائم. اس کے علاوہ انرجی میں جو یہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں پرابلم, بٹ اس کا سولوشن ویو گیون ٹو دا گورنمنٹ. بٹ اس پہ ایک وہ مسئلہ آ گیا, پھنس گیا, اٹس ویلنگ. ہم نے کہا ہمیں لگانے دو, دا گورنمنٹ ڈز ناٹ نیڈ ٹو انویسٹ ان انرجی اینی مور, ہم رینیویبلز لگا دیں گے, دا انڈسٹری ول پٹ اپ رینیویبلز, جسٹ لیٹ اس یوز یور ٹرانسمیشن. تو ہم آپ کے ٹرانسمیشن سے کنیکٹ کریں گے اور آپ ایک ویلنگ چارج لے لو, یا اس کا آپ سمجھو رینٹ فار یوزنگ یور ٹرانسمیشن. تو وہ جیسا میں نے کہا وہ پی او ایس کو فیل کرنے کا تھا نا, انہوں نے ریٹ اوپر کر دیا. یہ یہاں وہاں انہوں نے وہ جو آپ کے وہ جو تھے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کمپنیز, انہوں نے ایسے ریٹ دے دیا جو بجلی سے بھی مہنگا ریٹ تھا ٹرانسمیشن کا دے دیا. تو یہ چیزیں ہیں وچ نیڈ ٹو بی فاسٹ ٹریک. دا پرائم منسٹر ہیز ٹو جسٹ ٹیل دا بیوروکریٹس اینڈ پیپل بائی گیٹ آؤٹ آف دا وے. یہ انٹرنیشنل 1-1.5 سینٹ کا ویلنگ چارج ہوتا ہے, ان کو لگانے دیں, بیکاز آپ کا فیول امپورٹ بل بھی کم ہو جائے گا جو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں مارتا ہے, بیکاز فیول ہی آ رہا ہے نا, آپ کا آئل آتا ہے, کول آتا ہے باہر سے, جو بھی چیزیں آتی ہیں, اف یو پٹ اپ رینیویبلز وہ بھی ختم ہو جائے گا, بزنس پیسے لگائے گا, اینڈ وی ول بی کمپیٹیٹیو. یہ 16 سینٹ کا دیتے ہیں, اف آئی کین پٹ اپ ونڈ, آئی کین پٹ اٹ اپ ایٹ مے بی 7-7.5 سینٹس, اس پہ 1.5 سینٹ لگا دیں تو مجھے 9-9.5 سینٹ پہ بجلی مل جاتی ہے اپنے فیکٹری میں. سو دین آئی ایم کمپیٹیٹیو ود دا ریجن. تو ایکسپورٹر ونز, گورنمنٹ ونز, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوتا ہے. تو دیز سولوشنز آر دیئر, بٹ وہی پولیٹیکل ول اور ایک پش چاہیے ان کی طرف سے. تو ایز آف ناؤ اگر ہم اس سائیکل سے نکلتے ہیں اور واپس اپنا فسکل پرابلم حل کرتے ہیں, تو کرنٹ اکاؤنٹ پرابلم میں ہم کھڑے ہوں گے دوبارہ, یا ایسی ایونیوز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہوگی؟ I think there's definitely ways. ایک تو جیسا I said, if we fix these things, automatically export بڑھے گا. Then جیسو ان کا جو انڈسٹری ہے IT, this is growing very very fast. I mean یہ off the radar ہے because ابھی چھوٹا ہے, but the way it's growing is very very fast. I think it's gone up. I mean last month's figure کتنا $300 million تھا آصف or something like that. ایک مہینے میں نمبر آیا. مگر اس میں میں آپ ہی سے پھر جانا چاہوں گا اسپیکر صاحب کہ آئی ٹی کے حوالے سے بھی بہت لمبے عرصے سے ہم دعوے سن رہے ہیں پاکستان. کچھ فرمز ہیں, آپ کی فرم ہے, جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے, مگر اوور آل ایک بہت بڑا گلوبل امپیکٹ نہیں ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کا, جو کہ انڈیا کا ہے. انڈیا کی بڑھتی چلی گئی, ملٹی پلائی ہوتی چلی گئی. تو یہ اس دفعہ بھی کوئی ہوپ کی جا سکتی ہے کہ جب ہم اس کرائسس سے نکلیں گے تو آئی ٹی کا بڑا کنٹریبیوشن ہوگا؟ دیکھیں اٹس اے گریٹ کویشچن. آئی جسٹ وانٹ ٹو بلڈ اپون واٹ جو زیاد نے کہا کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ڈیٹا کی, چاہے وہ آئی ٹی انڈسٹری کا بھی ہے نا, اس کا بھی فیکچوئل ڈیٹا موجود نہیں.
آئی ٹی کی سورسز کیا ہیں ایکسپورٹ کی, رائٹ. ایکسپورٹ کی سورس ہے ہم جیسی کمپنیز, جو آپ کہیں کہ 10,000 کمپنیز ہیں, آپ جتنے بھی نمبر کہہ لیں, کوئی آپ کے پاس ایک نمبر ہے, رائٹ. پھر آپ کوئی انڈسٹری کا ہے کہ کتنے لوگ ہیں انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, آپ ایک جگہ سے بات کریں گے تو کہیں گے کہ 6 لاکھ لوگ ہیں. اگر 6 لاکھ لوگ آئی ٹی پروفیشنل ہوں, جو ہماری کہتے ہیں نمبر, رائٹ, $1 بلین آئی ٹی ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو 25,000 سے 30,000 اچھا انجینئر چاہیے, رائٹ. $1 بلین کال سینٹر یا بی پی او, $1 بلین کال سینٹر یا بی پی او کے لیے آپ کو 1 لاکھ بندہ چاہیے, رائٹ. یہ فیکٹ ہے, رائٹ. دس از نمبرز ڈونٹ چینج. میں صرف ابھی ایکسپورٹس کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کوئی انوویشن کر دی اور ایف ڈی ہمارے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ گئی, وہ ایک الگ ہے. انوویشن, پروڈکٹیوٹی, آف کورس انوویشن کے ملٹیپلس بڑے فرق ہوتے ہیں, وہ بہت سارے ڈالرز آتے ہیں. بٹ اگر ہم پیور سروسز ایکسپورٹ کی بات کریں تو اس کا ڈیٹا ہمارے پاس, ہمیں ایکشن لینے کے لیے, یہ میں کافی عرصے سے بہت سارے فورمز پہ میں بول چکا ہوں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کا کمپوزیشن کیا ہے. ایک آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ ہے, ایک بی پی اور کال سینٹر ہے, ایک جو ٹیلی کام کے منٹس یوز ہوتے ہیں وہ بھی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کلب ہو جاتے ہیں, رائٹ. جو ٹیلی کام کمپنی اس کو بھی آئی ٹی ایکسپورٹ کا پارٹ بنا دیتے ہیں, حالانکہ وہ ایکسپورٹ آف سروسز اس طرح نہیں ہے. اور پھر آپ کو ایکشن لینے ہر چیز کے لیے, دیکھیں گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے, آپ کو ہر چیز کے لیے پیرالل چیزیں چلانی ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹرز کو کیا چاہیے, چلیں اس کے ایک بات کر لیتے ہیں. کہ اب دیکھیں, آپ نے ایک بات کی شروع میں کہ جو ناصر صاحب نے بھی کہا کہ امپورٹ بیس ایکسپورٹ ہے. آپ نے ابھی کہا کہ ایون ٹیکسٹائل از لائک پتہ نہیں کوئی بھی پرسنٹیج کے لیے 50 to 70% امپورٹ کرتے ہیں تو 100%. آئی ٹی وہ ایک واحد سیکٹر ہے جس میں شاید 5% ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ لیتے ہیں اور کوئی سرور ہمارے کلاؤڈ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, دیٹس اباؤٹ اٹ. ہمیں تو کچھ, ہمارا 90 to 95% زیادہ تر دس از واٹ وی نیڈ. ہمارا تو سارا ایکسپورٹ ہے, ہائیسٹ کنورژن. اب اس کو ہمیں چاہیے کیا, ہمارے چھوٹی بڑی کمپنیز کو سب کو کیا چاہیے. چھوٹی کمپنی بھی ہوگی, دیکھیں پاکستان کو جا کے بیچنا ہے, آپ کو سیل کرنا ہے اپنے آپ کو کہ وائی پاکستان ان آئی ٹی آؤٹ سورسنگ. جب آپ ملک سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے, آپ بیچیں گے کیسے یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں. لوگ سمجھتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے میں امریکہ میں بھی ایکسپورٹ جنریٹ کر لوں, سعودی میں بھی کر لوں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنی مارکیٹس میں جا کے, کیونکہ سروسز ایکسپورٹ ہے, ٹیکسٹائل تو نہیں ہے کہ سیمپل بھیجا اور آرڈر آ گیا, جا کے اپنے آپ کو سیل کرنا ہے. بائر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے کہ یار آئی ول ڈیلیور اٹ ٹو یو, ڈونٹ وری, رائٹ. تو آپ اس کے لیے اب انویسٹمنٹ چاہیے باہر لے جانے کے لیے, رائٹ. جو آپ اب دیکھیں, میں آپ کو 2 طرح سے مثال لیتے ہیں. ایک ڈومیسٹک کمپنی ہے, ایک چھوٹی کمپنی ہے. چھوٹی کمپنی کی بات کرتے ہیں, ڈومیسٹک بزنس کرتی ہے وہ, اس کے پاس 50 سے 100 بندہ ہے. اب میں اس کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, تم باہر جاؤ, تم اتنی اچھی سروسز یہاں دے رہے ہو, جا کے ایکسپورٹ کرو. وہ کہے گا سر مجھے $1 لاکھ تو چاہیے باہر تاکہ میں 2-3 بندے ہائر کر سکوں, ایک چھوٹا سا دفتر لے لوں, رائٹ, تاکہ میرے ایکسپینسز ہوں. آپ وہ پیسے اس ملک سے نہیں لے جا سکتے. میرے پاس کتنی چھوٹی کمپنیز بھی آتی ہیں کہ وہ اسٹرگل کر رہی ہیں, ان کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں, وہ اپنی پروڈکٹس بیچ سکتی ہیں, بٹ وہ اسٹرگل کر رہی ہیں. دے آلویز تھنک کہ یار اب جگاڑ سے ہم کچھ کر لیں وہاں بیٹھ کے, رائٹ. تو جب آپ بڑی کمپنیوں کو کیا پرابلم ہے, یہ چھوٹی کمپنیوں کو بہت ساری بے تحاشا پرابلم. بڑی کمپنیوں کو کیا پرابلم ہے کہ ظاہر ہے ہمیں گرو کرنے کے لیے ایکوزیشنس کرنی ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور اپنی مارکیٹس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, ایکسپینس نہیں کرنا. ایکسپینسز الاؤ, آپ جتنا آپ چاہیں ایکسپینس کر لیں, انوائس ادھر ادھر کر دیں, وہ آپ کو الاؤ کر دیا جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میں پراپر جا کے انویسٹمنٹ کروں گا, وہ الاؤ نہیں آتا. تو جب آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا را مٹیریل انویسٹمنٹ ہے, تو ہمیں بھی 20-25% الاؤ کی جائے, جو بھی پرسنٹیج ہم ایگری کر لیں, وہ بغیر کویشچن آسک. اگر انویسٹمنٹ چھوٹی کمپنیوں بھی کرنے دیں, بڑی کمپنیوں کو کرنے دیں, وہ جا کے بزنس لے کے آئیں گے, کنورٹ کریں گے, وہاں بیٹھیں گے, سیٹ اپ بنائیں گے, اینڈ یو میجر دیم کہ بھائی آپ نے یہ لے کے گیا, آپ کیا لے کے آئے ملک میں. آپ پرفارمنس بیسڈ کر دیں, کچھ بھی کر دیں. لیکن آئی تھنک یہ ہرڈل, اگر آپ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے کہ آپ فورن ڈائریکٹ, ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, ہم نہیں بھیجنے دیں گے. ٹیکسٹائل والے بھلے امپورٹ کر لیں دوسری سیکٹر میں, لیکن آئی ٹی والے یہ انویسٹمنٹ نہیں لے جا سکتے. Doesn't make sense. یہ بہت بڑا important problem ہے. But before we switch completely over to this, I'd just like to finish 2 other quick points. ایک تو جو ہے ہمارا جو regional جو bilateral trade agreements ہے, they also have to be revisited because they are huge problems. آپ نے آپ کے country کی access دے دی ہے, جاپان آ کے گاڑیاں بیچ رہا ہے, کوریا آ کے سب کچھ یہاں بیچ رہا ہے, سیل فونز, گاڑیاں بیچ رہا ہے. وہ آپ سے کیا لے رہے ہیں؟ What did you negotiate in return? کہ وہ آپ سے کیا لیں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں لے رہے آپ سے. ہمارے پاس کچھ ایسا کمپیریٹیو ہے کہ ہم انہیں بیچ سکتے ہیں. Of course we can. There's lots. I mean کھانا بھی ہو سکتا ہے, ٹیکسٹائل بھی ہو سکتا ہے, جو بھی چیزیں ہیں, اسٹیل ہو سکتا ہے, کچھ بھی لے سکتے ہیں. بٹ وی شوڈ ہیو نیگوشیٹڈ. جب آپ جیسا چائنا میں والمارٹ یا انڈیا میں جاتا ہے والمارٹ, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی ول لیٹ یو کم ان ٹو آر مارکیٹ, مگر آپ 50% گڈز یہاں سے سورس کرو گے.
تو وہ پورا ان کا اکانومی چل جاتا ہے. وہ نیگوشیشن کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ہمارے نیگوشیشنز اتنے ویک تھے دیٹ وی گیو اپ ایوری تھنگ, اور انہوں نے آ کے پورا ہمارا مارکیٹ لے لیا 200 ملین 250 ملین لوگ کا, اور ہمیں کچھ نہیں ملا اس طرف. اور شاہد یہ اس وقت کاسٹ کی جو بات ہو رہی تھی, کاسٹ میں ہم الیکٹریسٹی کی جو بات کرتے ہیں اس میں آئی تھنک کیئر ٹیکر انرجی منسٹر نے ایک پریزنٹیشن دی کہ ہم 13 سینٹ والی انرجی جو ہے 9 سینٹ پہ لا سکتے ہیں جی, اور اس کا سارا انہوں نے کہا یہ اس کے اندر کوئی ایڈیشنل سبسڈی وغیرہ کا ایشو نہیں ہوگا, صرف جو کراس سبسڈی ہے وہ ہم وڈرا آپ کر لیں. تو اب آپ اس کی وجہ سے ہمارا سارا ایکسپورٹ جو ہے انکمپیٹیٹیو ہو رہا ہے. پھر دوسری چھوٹی چھوٹی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکسل لوڈ کا ایشو آیا. اب ایکسل لوڈ یہ سیمنٹ اور اسٹیل جو ہے وہ کنٹریبیوشن مارجن پہ اپنا ایکسپورٹ کر رہی تھی. وہ ایکسل لوڈ ان پہ کیا جو چارج لگ گیا تو وہ ان کا ایکسپورٹ بند ہو گیا. اسی طرح انہوں نے اب وہ جو آؤٹ سورس کیا ہے پورٹ کا, وہ پورٹ نے چارجز بڑھا دیے, تو وہ آپ یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیمنٹ اور اسٹیل کا ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہو گیا. تو وہ ہو رہا تھا اچھے خاصا. تو یہ ایسے جب ایکشن ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے کوئی ایکسپورٹ کو, تو آپ ایکسل لوڈ کو ایکسپورٹ کے لیے جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیں. آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, نئے جن کو آپ نے پورٹ دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ یہ ایکسپورٹ والوں کو جو ہے وہ اس سے آپ ایگزمپٹ رکھیں گے, اس سے آپ نہیں بڑھائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مطلب یہ ہے کہ ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہیں, اور اس میں انفارچونیٹلی کوئی سننے والا نہیں ہے کہ وہ جو رائٹ ڈیسیشن لے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرے. علی طبع صاحب کی طرف جاتے ہیں. علی طبع صاحب آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے پاکستان اس وقت تو ہائی انفلیشن, لو گروتھ اینڈ دین کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1 مہینے کا ہم نے دیکھا ہے, مگر یہ پاسبل ہے کہ انفلیشن نیچے آئے, انٹرسٹ ریٹس نیچے آئیں, پھر ہم کم از کم گروتھ کا سوچیں اور کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس میں نہ کھڑے ہوں؟ کوئی ایکسپورٹ کے ایسے ایونیوز نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے ایکسپورٹ میں جو کوئک جو آپ کے پاس گین ہے یا جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں وہ اویلیبل ہے آئی ٹی سیکٹر میں, سروس سیکٹر میں اور ایگریکلچر سائڈ پہ. مینوفیکچرنگ تو پاکستان میں بہت ہی زیادہ انکمپیریٹو ہو گئی. اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہم پاکستان میں انڈسٹریز کیوں ہماری انکمپیریٹو ہو گئی ہے. تو ہمیں جس میں پلانٹ مشینری کی ضرورت نہیں ہے, آئی ٹی میں پلانٹ مشینری کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس میں مین پاور کی ضرورت ہے. سروس انڈسٹری میں بھی آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے, اور ایگریکلچر میں آپ کو اپنی آؤٹ پٹ بہتر کرنی ہے اور آپ کو اپنی جو ییلڈز ہیں, جو کراپ کی جو ییلڈز ہیں اس کو بہتر کرنی ہے تاکہ آپ کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو. رادر کہ ہم دیکھیں کہ زمین کا رقبہ بڑھا کے ہم پیداوار بڑی کریں, وہ پاسبل ہے, پر ساتھ ساتھ جو سیڈز کی ڈیولپمنٹ اور جو ییلڈز بہتر کرنی ہے اور واٹر پانی کا جو مینجمنٹ وہ ٹھیک کرنا ہے, تو یہ کوئک گینز ہے. یہ ہم 1-2 سالوں میں اس کو بہت اچھی طریقے سے اس ان ایریاز میں گروتھ لا سکتے ہیں, اور یہ ساری وہ چیزیں جسے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو نظر آ رہا ہے کہ چلے اگر لیٹس سے کہ ہم ایک ازمپشن لیتے ہیں کہ دنیا میں کموڈیٹیز کریش ہو جاتی ہیں, تیل کی قیمت دوبارہ سے $60 پہ آ جاتی ہے, آپ کے پاس ایک بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کریٹ ہو جاتا ہے, تو آپ ایک ایکسپیشنری موڈ پہ جا سکتے ہیں. لیکن جو نظر نہیں آ رہا مجھے, تو ہمیں تو اپنے جو حدود ہے اسی میں رہنا پڑے گا, جو ہمارے حالات ہیں اسی میں ہمیں آپریٹ کرنا ہوگا. اور ایکسپینشنری پالیسی میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے پاکستان میں اگلے سال 2 سال. اور جیسے ہم اپنی ایکسپورٹس کو اور اپنی جو ڈالر ارننگ ہے, چاہے وہ آپ ایکسپورٹس کے تھرو کریں, ریمیٹنس کے تھرو کریں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تھرو کریں, یہ جب تک آپ اس کو تقریباً 70 سے 80 بلین ڈالر پہ لے کے نہیں آتے, آپ کوئی پاکستان میں ایکسپینشنری پالیسی یا میجرز لا ہی نہیں سکتے آپ.